السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو طاؤس شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز باب نمبر 125 یعنی بابٌ فی الاسیری ینال منہ ویضرب ویقرر، اس باب سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ باب کا مطلب یہ ہوا بابٌ فی الاسیری ینال منہ، یعنی کسی کافر کی پٹائی، اس کی زجر و توبیخ یا کسی بات پر اس سے اقرار لینا یہ کیسا ہے۔ ینال یہاں پر جو ہے گویا کہ دھمکی دینے کے معنی میں ہے، اور یضرب اس کو مار پیٹ کے ذریعے اس سے راز نکلوانا، وہ یقرر اور کسی بات پر اقرار لینا، یعنی بابٌ فی الاسیری ینال منہ و یضرب و یقرر، کسی کافر قیدی کو مارنا اور اس کی زجر و توبیخ کرنا یا کسی بات پر اس سے اقرار لینا یہ کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ باب کے تحت انہی چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ حدیث نمبر ہے 2681۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندب اصحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو طلب کیا، یعنی ان کو جو ہے میدان جنگ میں جانے کی دعوت پیش کی۔ فانطلقوا الی بدر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف نکلے۔ فاذا هم بربایا قریش فیہا عبد اسود لبنی الحجاج، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر بدر کی طرف چلنے لگے، روانہ ہو گئے۔ فاذا هم بربایا قریش، اور اسی سفر کے دوران یعنی بدر کو جاتے وقت مسلمانوں کو روایا قریش، یعنی قریش کی جو اونٹ پلانے والی اونٹنیاں تھیں، پانی پلانے والی جو اونٹنیاں تھیں، ایسی اونٹنیاں کہ جن کے اوپر جو ہے پانی رکھا ہوا تھا اور اس کے ذریعے جو ہے قریش تک پانی پہنچانے کا ایک اہتمام تھا، تو وہ اونٹنیاں نظر آئیں، تو اسی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وہاں انہوں نے قریش کے اونٹ یا اونٹنیاں دیکھے جو پانی لانے والے تھے۔ فَإِذَا هُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ، صحابہ اکرام نے قریش کے پانی پلانے والے اونٹ دیکھے، ان کے درمیان ایک شخص تھا، عبد اسود، ایک غلام تھا جو بنی حجاج کا غلام تھا، تو ایک کالا سیاہ غلام، سیاہ فام غلام تھا بنی حجاج کا، وہ مسلمانوں کو مل گیا۔ فأخذہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے اس کو پکڑ لیا۔ فجعلوا یسألونہ این ابو سفیان، اور اس سے صحابہ پوچھنے لگے بتاؤ ابو سفیان کہاں ہیں۔ فیقول، تو وہ کہنے لگا واللہ ما لی بشیء من امرہ علم، مجھے ان کے بارے میں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی ابو سفیان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں رکھتا ہوں۔ ولیکن هذه قریش قد جاءت فیہم ابو جہل وعتبہ وشیبہ ابن ربیعہ، لیکن یہ قریش یہ آ رہے ہیں، یعنی یہ قریش کا جو لشکر مکے سے آ رہا ہے ان میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور وشیبہ عتبہ شیبہ ابن ربیعہ، یعنی ربیعہ کے دونوں بیٹے، وہ امیۃ بن خلف، اور امیہ بن خلف بھی ہے۔ تو اس سے جب صحابہ نے پوچھا کہ بتاؤ ابو سفیان کے لشکر کی تمہارے پاس کیا خبر ہے، یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ ملک شام سے مال تجارت لے کر واپس مکے جا رہا تھا، تو اس کا گزر چونکہ بدر سے ہونا تھا، تو صحابہ کو اصل جو ہے ابو سفیان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، تو اس سے انہوں نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ لا علمی کا اظہار کیا، واللہ ما لی بشیء من امرہ علم، مجھے ابو سفیان کے بارے میں کچھ علم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ قریش کا ایک لشکر ہے جو مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے،
اور اس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور کہنا چاہیے امیہ بن خلف، ایسا امیہ بن خلف، یہ تمام لوگ جو ہیں اس لشکر کے اندر ہیں۔ تو اس سے سوال کیا گیا تھا کہ ابو سفیان کا لشکر، اس کے بارے میں بتاؤ، ابو سفیان کے بارے میں، لیکن اس شخص نے جو ہے ابو سفیان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ دوسری چیزیں قریش کے لشکر کی خبر دینے لگا۔ تو فَإِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، تو جب اس نے یہ تمام باتیں سنائیں کہ ابو جہل آ رہا ہے یا قریش کا لشکر آ رہا، تو صحابہ اس کو ماننے لگے۔ فیقول، تو وہ کہنے لگا، دعونی دعونی اخبرکم، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں صحیح بات کیا ہے۔ فَإِذَا تَرَكُوا، جب مسلمانوں سے چھوڑ دیے، قال، تو وہ کہنے لگا، واللہ ما لی بِأَبِي سفیان من علم، خدا کی قسم مجھے ابو سفیان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، کوئی معلومات نہیں ہے۔ ولیکن هذه قریش قد اقبلت، لیکن یہ قریش کا لشکر جو آ رہا ہے اس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ کے دونوں بیٹے امیہ بن خلف، یہ تمام لوگ اس لشکر کے اندر ہیں۔ پھر اس نے وہی جواب دیا، تو قد اقبلوا، تو یہ تمام لوگ آ رہے ہیں اس کے ساتھ میں، اس لشکر کے ساتھ میں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یصلی، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صحابہ اس شخص سے تحقیقات کر رہے تھے، تو جب اس سے پوچھتے تھے بتا ابو سفیان کے بارے میں کیا جانتا، تو وہ کہتا مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن وہ جب مارتے اس کو اس بات پر، تو وہ کہتا کہ جو ہے یہ قریش کا لشکر آنے والا ہے، تو صحابہ اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے، پھر اس کو مارتے تھے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں، پھر وہی بات کہتا تھا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں حضور نماز میں سن رہے تھے، وہ یسمع ذلک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اسود، یعنی ایک کالے غلام اور صحابہ کرام کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی اس کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ فلما انصرف، جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے دست کرم میں میری جان ہے، انکم لتضربونہ اذا صدقکم، آپ نے صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا کہ انکم لتضربونہ اذا صدقکم، تم اسے مارنے لگتے ہو جب اس نے سچ کہا، جب تم سے وہ سچ بولا، یعنی جب وہ سچ بولتا تھا، سچا جواب دیتا تھا، تم لوگ نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وَتَدْعُونَهُ اِذَا كَذَبَكُمْ، اور جب وہ تم سے جھوٹ بولتا تو تم اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ اقبلت لِتَمْنَعَ أَبَا سفیان، یعنی حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم اس شخص کو سچائی پہ مارتے تھے، اور جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ وہ سچ کیا بولتا تھا کہ میرے پاس ابو سفیان کی کوئی خبر نہیں ہے، اور کیا بولتا تھا، وہ یہ کہتا تھا قریش کا لشکر آ رہا ہے، تو یہ بات بھی اس کی ٹھیک تھی، قریش کے لشکر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا ہادی قریش، کہ جب وہ قریش کی اطلاع دے رہا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا، مطلب یہ قریش کا جو لشکر مکے سے آ رہا ہے وہ حقیقت میں ابو سفیان کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ سچی بات کہہ رہا تھا، لیکن صحابہ اکرام اس کو اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں ابو سفیان کے بارے میں بتا، اور جب نہیں بتاتا تو اسے مارتے تھے۔ تو اسی کو حضور نے فرمایا کہ جب وہ تم سے سچ کہتا ہے تو تمہیں اسے مارنا شروع کر دیتے ہو، اور جب وہ اور جب غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو بہرکیف۔ تو حضور نے فرمایا ہادی قریش قد اقبلت لتمنع ابا سفیان، یہ قریش کا جو لشکر آ رہا ہے یہ ابو سفیان کی جو ہے ابو سفیان سے دشمن کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات مکمل ہو گئی، ابھی یہاں سے ایک دوسری بات ہے، جنگ سے بالکل قریب ایک دن پہلے یا جنگ سے ایک رات پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا مصرع فلان غدر، یہ کل فلاں کے گرنے کی جگہ ہے، یعنی فلاں انسان کے مرنے کی جگہ ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیں، آگے حدیث مکمل کرنے کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، آپ نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پہ رکھا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کے ذریعے بدر کے ریت پر کچھ نشانات لگائے تھے
کہ یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں فلاں کافر مارا جائے گا، فلاں کافر یہاں گرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ووضع یدہ علی الارض، یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اپنا دستکرم زمین پہ رکھ کر یہ فرمایا، یعنی ھذا مصرع فلان غدن، یہ تو حضور زبان سے ارشاد فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس وقت آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا تھا جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مصرع فلان غدن، کل یعنی گزشتہ کل یہ مقام فلاں آدمی کے گرنے کا ہے۔ ووضع یدہ علی الارض، اور آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گویا نشان لگاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وہذا، دوسرے کے بارے میں، ھذا مصرع فلان غدن، کل یہ فلاں کی گرنے کی جگہ ہے۔ ووضع یدہ علی الارض، اور آپ نے گویا کہ زمین پر کوئی دوسرے مقام پر آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا، یہ نشان لگایا۔ وہذا مصرع فلان غدن ووضع یدہ علی الارض، اس طریقے سے آپ نے مختلف مقامات پر اپنی انگلی سے یا چھڑی سے کسی بھی چیز سے زمین پر اشارہ کرتے ہوئے، زمین پر نشان لگاتے ہوئے آپ نے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر ان کے نام کی وضاحت کے ساتھ آپ نے ان کے بارے میں دو چیزوں کی خبر دی۔ ایک تو یہ کہ فلاں انسان مارا جائے گا، دوسرے یہاں مارا جائے گا، ان دو اہم ترین باتوں کی آپ نے خبر دی۔ فقال، جنگ ہو گئی، جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جو الفاظ ہیں یہاں پر حدیث کے والذی نفسی بیدہ، یہ الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، حضرت انس فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے دست کرم میں میری جان ہے، ما جاوز احد منہم، ان میں سے کوئی بھی تجاوز نہیں کر سکا، ان موضعی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ دست کرم کے نشان کی جگہ سے، یعنی جس کافر کے نام کا جو نشان حضور نے بدر کے جس مقام پر لگایا تھا، تو وہ کافر اس جگہ سے، اس نشان سے یا اس لکیر سے تجاوز نہیں کر سکا۔ جہاں حضور نے نشان لگایا تھا وہیں پر وہ شخص مرا ہوا پڑا تھا۔ فَأَمَرَ بِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم دیا ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے، یعنی جن کے نشان لگائے پہلے، اس کے بعد وہ لوگ مارے گئے دوسرے دن جنگ کے موقع پر، تو جب وہ لوگ سارے لوگ مر گئے، فَأَمَرَ بِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ، انہیں ٹانگوں سے پکڑ کر، فَسُحِبُوا، اور گھسیٹ کر، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ، انہیں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ فَأَمَرَ بِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کے بارے میں گویا کہ حکم دیا کہ ان کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حضور کے حکم کے بعد فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ، ان کے پیروں کو پکڑا گیا، فَسُحِبُوا، اور انہیں گھسیٹا گیا، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ، اور انہیں بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب ہم نے ذکر کیا تھا اسی حدیث کا ایک حصہ، اس کو آپ متن کے اندر دیکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کچھ کافروں کے نام لے کر ان کے مرنے کی نشاندہی کی اور ان کے مقام موت کی نشاندہی فرمائی۔ وہ الفاظ یہ ہیں ھذا مصرع فلان غدن انشاء غدن، دوسری روایت میں انشاءاللہ کے الفاظ بھی ہیں۔ اس جملے پر آپ غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں میدان جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا۔ آپ نے زمین پر کچھ نشان لگائے، کچھ کافروں کے نام لیے اور فرمایا کہ کل اس مقام پر فلاں کافر مارا جائے گا، مثلا یہاں ابو جہل، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہ کافر اس مقام پر کل مارے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جنگ بدر کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کمانڈر ہو کہ جس کے پیچھے لاکھوں کی فوج کھڑی ہو اور ہر سپاہی کے پاس جو ہے
اعلیٰ درجے کے ہتھیار ہوں اور پورے کیل کانٹوں سے لیس اس کا لشکر ہو، وہ اگر جنگ سے پہلے اس قسم کی باتیں کرے، جب بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ڈینگیں ماری ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی ایسا کمانڈر ہو کہ جس کے ساتھ 300 350 لوگ ہوں اور مد مقابل جو ہے 1000 کی تعداد کا ایک لشکر ہو، اور دشمن کے پاس ساز و سامان بھی ہو، سواریاں بھی ہوں، تلواریں بھی ہوں، زرہیں بھی ہوں، ہر قسم کے جو ہے آلات حرب سے دشمن جو ہے آراستہ ہو، اور آپ جو ہیں آپ کے پاس تعداد بھی کم ہو، آپ کے پاس اسلحہ بھی کم ہو، آپ کے پاس تربیت یافتہ فوجی بھی نہیں ہیں، عام لوگ ہیں کہ بس جو ہے حضور جو ہے اعلان کیا گیا اور وہ جنگ میں شریک ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں اگر جنگ کا کمانڈر یہ اعلان کرے کہ کل جو ہے دشمن کا فلاں فلاں سردار مارا جائے گا، تو عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہری اسباب بالکل مخالف ہیں، لیکن انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور وحی کے علم میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں یہ پیشین گوئی کی تھی، وہ حالات بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا کوئی عقل مند یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ 313 افراد کی تھکی ہاری، جس میں بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عبادت گزار ہیں، روزے دار لوگ ہیں، اور سامنے ایک لشکر ہے جو انتہائی توانا تندرست ہے اور ہر قسم کی تربیت سے جو ہے وہ گزر کے آیا ہے، تو یہ دونوں لشکر کا جب مقابلہ ہوگا تو کوئی بھی دانشور دنیا کے تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ چھوٹا سا لشکر جو ہے غیر تربیت یافتہ ایک تربیت یافتہ مسلح لشکر کو جو شکست دوچار کر دے گا۔ لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی 313 صحابہ میدان بدر میں جب اللہ کے توکل پر اترے اور اللہ کے نام سے انہوں نے جنگ کا آغاز کیا، تو قریش مکہ کا وہ سارا غرور چکنا چور ہو گیا، اور ہمیشہ کے لیے قریش کی ناکوں کو جو ہے زمین میں رگڑ دیا گیا اور ان کے غرور کو پامال کر دیا گیا۔ یہ ایک دوسری چیز تھی۔ یہاں پہ جو بتانا منظور ہے وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور جب غیب کی بات ہوتی ہے تو خاص طور پر 5 چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، چونکہ ان کا 5 کا تذکرہ ایک ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی قیامت کا علم، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارش کا علم، بارش کب ہوگی۔ تیسری چیز، آدمی کب مرے گا، کل کیا کمائے گا اور کہاں مرے گا۔ یہ 5 وہ علوم ہیں جن کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان 5 علوم کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں آیا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کے ذریعے دیا بنا وہابیہ اور بدعقیدے خوب شور کرتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث پاک میں غور کیجیے، یعنی گویا کہ ان کی نظر میں ان 5 کا علم یہ اعلیٰ درجے کا غیب ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان 5 کو ایک آیت کے اندر کیوں جمع کیا گیا ہے، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں کرتا ہوں۔ ابھی صرف یہاں پر اتنی بات بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 علوم سے بھی حصہ دیا گیا ہے جن کو یہ لوگ اعلیٰ درجے کا غیب مانتے ہیں۔ آیت میں کیا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ یا دوسرا کس زمین پر موت آئے گی اس کو، اور نہ یہ معلوم ہے کل کیا ہوگا۔ یہ 2 قسم کے علم پر توجہ دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جنگ بدر کا آغاز ہونے سے پہلے آپ نے ان دونوں قسموں کے علم کا اظہار فرمایا۔ پہلا تو یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ فلاں شخص مارا جائے گا، فلاں شخص مارا جائے گا، فلاں شخص مارا جائے گا۔ کب مارا جائے گا؟ کل۔ حضور نے دن کی تعین، غدر، آئندہ کل۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ کون کب مرے گا،
اس سے یہی پتہ چلا، البتہ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس چیز کو روایت کرتے ہیں، حضرت انس، اور یہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب صورتحال پیش نظر تھی تو وہ خود قسم اٹھا کے کہتے ہیں، والذی نفسی بیدی ما جاوز احد منہم عن موضع یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ جن جن لوگوں کے نام لے کر حضور نے نشان لگائے تھے ان میں سے کوئی بھی نہ تو زندہ بچ سکا اور نہ اس جگہ سے ہٹ سکا جہاں پر ان کے نام کا نشان لگایا گیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے مرنے کی خبر دی تھی تو ایک تو یہ بتایا کہ کل مارا جائے گا، دوسری چیز یہ بتایا کہ فلاں جگہ پر مارا جائے گا۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کب مرے گا۔ تو یہ بدعقیدہ حضرات کیا بولتے ہیں کہ موت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اس کو یہ اعلیٰ درجے کا غیب مانتے ہیں، جبکہ ہر انسان کی موت کا علم کم از کم اس فرشتے کو تو ضرور ہے جو روح نکالتا ہے، الگ بحث ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اب آیت پہ اگر غور کریں تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا اور کون کہاں مرے گا، جبکہ جس فرشتے کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور دوسری یہاں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، دوسرے مقام پر ہے تتوفاہم الملائکہ، فرشتے موت دیتے ہیں، روح نکالتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ تو کم از کم اس فرشتے کو تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس کو موت دینے پر مقرر کیا گیا، قبض روح پر مقرر کیا گیا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، بات بہت طویل ہو جائیں گی، اس کو ہم تھوڑا سا اختصار کر دیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل یہ شخص مارا جائے گا، تو موت کی خبر ہوئی، اور یہ حدیث پاک مختلف صیغوں کے ساتھ اسی مضمون کو بیان کرتی ہوئی مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک تو موت کا وقت بتایا، دوسری یہ بتایا جگہ بھی بتایا، کہاں مارا جائے گا۔ بھئی یوم تموت قرآن میں ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں مارا جائے گا، لیکن حضور جانتے ہیں کہ کون انسان کہاں اور کب مارا جائے گا، دونوں چیزیں جانتے ہیں۔ تو حضور کو گویا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ کون کب مرے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کون کہاں مرے گا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا۔ اب ذرا اس پہ توجہ کیجیے، جو نشان حضور نے لگایا اور جن کے نام کا جن لوگوں کے نام کا نشان لگایا گیا، تو جس کافر کا جو نشان لگایا گیا وہ کافر اسی جگہ پر پڑا ہوا ملا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی حضور کا علم اتنا مضبوط اور حضور کا علم اتنا قوی تھا کہ حضور کی زبان سے جو نکل گیا گویا وہی ان کافروں کی تقدیر ہو گئی۔ تو اتنی صریح حدیثیں ہونے کے باوجود حضور کے علم غیب کا انکار کرنا یہ کوئی دانش مندی کی چیز نہیں ہے، اور نہ انکار کر کے کوئی دینی خدمت آپ انجام دے رہے ہیں کہ صاحب حضور کے علم کا آپ نے انکار کر دیا تو اس سے کوئی دینی خدمت انجام دے دی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی کے کمالات کو بیان کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی کی زندگی میں، علم میں، فضل و کمال میں، معجزات میں، اور نبی کی شخصیت میں عیب تلاش کرنا، عیب جوئی کرنا اور تنقیص کے پہلو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا، یہ امتی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور نبی تو ہمارے ایسے ہیں کہ ان کے اندر کسی حیثیت سے زندگی ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، زندگی کے کسی پہلو میں کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی خامی، کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمارے عقیدہ علم غیب کی تائید پیش کرتی ہے، اور اس کی مختلف روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر جو ہے قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کا علم عطا فرما، دو قسم کے علم غیب کا اظہار فرمایا۔ ایک تو یہ کہ کون کب مرے گا، یہ بھی حضور کو علم ہے، کون کہاں مرے گا یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ اب چونکہ بات علم غیب کی ہے تو میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جس آیت کو میں نے پیش کیا تھا مخالفین کی طرف سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو 5 چیزوں کا تذکرہ ہے یہ 5 اعلیٰ درجے کے غیب ہیں، اور ان کو علوم خمسہ کے نام سے اصطلاح اس کی مقرر کر لی گئی ہے۔ ہمارے پاس بھی علوم خمسہ کے نام سے اس آیت کو جانا جاتا ہے کہ اس میں علوم خمسہ کا تذکرہ ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 5 علم جو ہیں یہ اعلیٰ درجے کے غیب ہیں،
یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود دیکھا ابھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہر جاندار کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کب مرے گا، وہ کب مرے گا۔ اسی طریقے سے اسرافیل جو فرشتے ہیں سور پھونکنے والے، ان کو قیامت سے پہلے پہلے اس چیز کا علم ہوگا کہ سور کب پھونکا جائے گا، قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کل کون کیا کھائے گا، کیا کرے گا، حضرت میکائیل علیہ السلام جو رزق کے اوپر مقرر ہیں اور تمام حیوانات کی روزی پہنچانا جن کی ذمہ داری ہے، جن کے فرائض میں داخل ہے، وہ ہر جاندار کے رزق کو پہچانتے ہیں، کتنا ہے اس کا رزق۔ تو ظاہر سی بات ہے جو رزق پر ذمہ دار ہے اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس انسان کی موت کہاں ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوگا اس انسان کا رزق کس مقام پر پہنچانا ہے، کس جگہ پر، کیونکہ جہاں انسان ہوتا ہے وہاں اس کا رزق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی کی دعوت میں دعوت کے طور پر جو ہے آپ ہندوستان سے کسی دوسرے ملک چلے گئے اور وہاں آپ نے جو کھانا کھایا، تو بظاہر تو کھانا کھلانے والا میزبان ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے رزق کا جو اہتمام ہے وہ اللہ کی طرف سے حضرت میکائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو رزق پر جو فرشتہ مقرر ہے اسے بھی یہ علم ہے کہ آپ کی زندگی کب تک ہے اور کس مقام پر آپ کو موت آنا۔ کیوں؟ کیونکہ رزق جہاں بھی انسان کھاتا ہے وہاں پر فرشتہ اس کے رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قیامت کے علم کے بارے میں کم از کم، ابھی ہم نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں، کم از کم اسرافیل علیہ السلام کو تو یہ معلوم ہوگا، چاہے ایک لمحے پہلے اللہ ان کو بتائے کہ اب پھونکنا ہے سور، وہ تیار سور لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت سور پھونک دیں گے۔ تو کم از کم اللہ کے حکم کے دوران اور سور پھونکنے کے دوران ایک لمحے کا تو وقفہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک لمحے کا بھی وقفہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت آنے سے پہلے ان کو پتہ چل گیا قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی ذاتی زندگی کا خاتمہ جو ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام ہر جاندار کی زندگی کو جانتے ہیں، میکائیل علیہ السلام ہر جاندار کے رزق کو بھی جانتے ہیں اور جو ہے اس کی زندگی کو بھی جانتے ہیں۔ تو اگر یہ پانچوں علوم اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان علوم میں سے ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہ کسی نبی کو دیتا نہ کسی فرشتے کو دیتا۔ دوسرے فرشتوں کے پاس اس قسم کی طاقت ہونا اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم ہر حیثیت سے اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ذاتی اعتبار سے اور جو ہے غیر محدود ہونے کے اعتبار سے اور وسیع ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ کا خاصہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن عطائی طور پر اور کہنا چاہیے محدود انداز میں، یعنی اللہ کے علم کے حساب سے محدود، نفسیت یعنی فی نفسی تو یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علم کی طرف نسبت کریں تو ساری مخلوق کا علم بہت مختصر ہے، لیکن بذات خود ایک انسان کا علم بہت وسیع و عریض ہوتا ہے۔ تو محدود کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ بات بہت طویل ہو جائیں گی، عرض یہ کرنا ہے کہ ان پانچ کو جو علوم خمسہ کہا جاتا ہے ان کو چوٹی کا علم غیب مانا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو میں نے یہاں 2-4 مثالیں پیش کی چند فرشتوں کی، اور پھر یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث تو ببانگ دوحل اعلان کر رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی موت کا بھی علم عطا فرمایا ہے، اور مقام موت جہاں پر موت واقع ہوگی اس کا بھی علم عطا فرمایا، اور صحابہ کے ایمان کو سلام کہ وہ میدان جنگ میں تلواریں بھی چلاتے تھے اور داد شجاعت بھی دیتے تھے، خون کی قربانیاں بھی دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ کے میدان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ایسا مظاہرہ کرتے تھے کہ حضور کے معجزات ہوں، حضور کا علم غیب ہو اور حضور کا کوئی بھی کمال ہو، اگر میدان جنگ میں بھی وہ ظاہر ہوتا تو صحابہ اس کو ایمان سمجھ کر محفوظ کیا کرتے، اور انہوں نے ان تمام واقعات کو، ان تمام کمالات کو آگے امت تک منتقل فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ بھی حضور کے علم غیب کے قائل ہیں، اور حضور خود اپنے علم غیب کو آپ نے ظاہر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سارے معاملات طے ہوئے ہیں۔ تو اس باب کے تحت یہ ایک ہی حدیث تھی، اور اس میں جو ہے کافی وقت، اس میں کافی طوالت آ گئی، اس لیے ہم جو ہے اپنے سبق کو یہیں پر جو ہے اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ جو باب ہے باب فی الاسیر یکرہ علی الاسلامی، یعنی کسی قیدی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ باب کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کر لیں گے۔ یہ باب کا نمبر جو ہے کیا بولتے ہیں 126 یہ نمبر ہے، اور آگے جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ ہے 2682۔ گویا آج اس سبق کے اندر ایک ہی حدیث ہوئی، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو حضور کے کمالات سے وابستہ متعلق تھیں،
تو ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا یہ ضروری محسوس ہوا، اس لیے ہم نے وہاں پر ان تمام معروضات کو پیش کر دیا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اس میں اور بھی ہیں، علم غیب کی باضابطہ ایک جو ہے مستقل اس کا درس رکھا جائے گا، اور جتنا بھی ممکن ہو سکیں گا اپنے نبی کی شان اور عظمت کو امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔